بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ قرآن مجید میں بہت پیارے پیارے سبق آموز قصے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ آج سنایا جائے گا۔ یہ قصہ بڑا ہی انوکھا ہے اور شاید آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے۔ آج دنیا بھر میں قتل و غارت گری بڑی عام ہے اور یقیناً افسوسناک ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کب ہوا تھا، کس کا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا؟ یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے اور آج قرآن پاک کا یہ واقعہ ہم نے سننا ہے۔ سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور پہلے مقتول حابیل ہیں۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے نکاح کا دستور یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکا اور لڑکی کا دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا، یعنی کہ حضرت اما حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، مگر چونکہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق، اس وقت کے دستور کے مطابق، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے ہوتا تھا۔ چونکہ انسانیت کو فروغ دینا تھا، مزید مخلوق کو بڑھانا تھا، اس دستور کے مطابق قابیل کا نکاح رجزہ سے اور حابیل کا اکلیمہ سے ہونا تھا، مگر قابیل کو اکلیمہ پسند تھی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کار کیا تھا؟ اپنی اپنی قربانیاں جو وہ پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی یا جلا دیا کرتی تھی، اور وہی مقبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گھیوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گھیوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس بات کا قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اور ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا تھا، تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا مگر میں نہیں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلے پڑ جائے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت یہ ہے کہ حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا، چرند پرند جانوروں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور نہایت بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ اب قابیل نے آگ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ بنائی اور اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ ویورز، یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی تھی۔ یہ روئے زمین پر پہلا انسان تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے خون ناحق بہایا۔ یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا دستور سب سے پہلے نکالا۔
قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت نبی ذات ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ حابیل کے قتل کے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے ہونہار بیٹے کا نام شیش رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیں ہیبت اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو ان پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی تعلیم حضرت شیش علیہ السلام کو دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی اوپر آ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ عبرت کی باتیں سنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ناحق جو ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا عورت کے فتنے سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آج کل لوگ ایسے عشق کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حیا کی چادر عطا فرمائے اور بے پردگی اور بے حیائی سے بچنا نصیب فرمائے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر حابیل کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایک خطرناک قلبی بیماری ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے پناہ مانگتے رہو، لہٰذا کسی سے حسد نہ کیجیے۔ حسد اندر سے انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ عزت، دولت، شہرت، حسن، مقام، یہ سب دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہمیں کیوں پرابلم ہونی چاہیے؟ حسد نہ کیجیے، کیونکہ حاسد خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جس سے حسد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سب کا بھلا سوچتے رہیے۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔
تیسری بڑی بات جو سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے، کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ کے دربار سے ذلیل و خوار مردار ہو کر نکل گیا اور کفر و شرک کی حالت میں مر گیا، اور قیامت تک ہر خون ناحق کا حصے دار ہو کر عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، قیامت تک جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کے گناہ میں ایجاد کرنے والے کا حصہ ہوگا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ ہم سب میں جو صاحب اولاد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اولادوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، ثواب جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔